السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 83 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کتاب داری کا پہلا امتحان اور میثاق کی پاسداری۔ تو چلتے ہیں آیت 83 کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، وذی القربی والیتامی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلٌ مِّنکُم، سوائے چند ایک کے علاوہ، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی پھرنے والے۔ اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ براہ راست مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی علماء اور عوام۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد جن سے یہ میثاق لیا گیا تھا، لیکن قرآن کے اسلوب کے مطابق چونکہ موجودہ یہود اس کتاب کے دعوے دار ہیں، اسی شریعت پر فخر کرتے ہیں، اسی لیے ذمہ داری بھی انہی پر عائد کی جا رہی ہے۔ آیت کا جو مرکزی نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، یہود کے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنی وہ یہ تھی کہ ہم کتاب اور شریعت کے حامل ہیں، ہمیں کسی نئی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمان کو توڑنے کے لیے سب سے پہلی ضرب یہ لگائی، اگر تم واقعی شریعت کے حامل ہو تو بتاؤ کیا اس شریعت کا تم نے حق ادا کیا ہے؟ اب جو اللہ تعالیٰ نے وہ میثاق کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور میثاق میں کیا کیا شامل تھا؟ اللہ نے یاد دلایا کہ تم سے جو میثاق لیا گیا تھا وہ صرف عقیدے کا میثاق نہیں تھا بلکہ پورے دین کا تھا۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 2، خاندانی اخلاق، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ نمبر 3، سماجی ذمہ داری، رشتہ دار، یتیم، مسکین۔ نمبر 4، معاشرتی رویہ، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ نمبر 5، عبادت اور تزکیہ، نماز اور زکوٰۃ، یعنی یہ میثاق صرف عبادت کا نہیں بلکہ زندگی کے ہر دائرے کا احاطہ کرتا تھا۔ اصل الزام جو ہے جو قرآن جس پر گرفت کر رہا ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اور مزید سخت لفظوں میں وانتم معرضون، اور جان بوجھ کر منہ موڑنے والے تھے، یعنی تم جان بوجھ کر منہ موڑنے والے تھے۔ یہاں بات لا علمی کی نہیں بلکہ شعوری انحراف کی ہے۔ اب جو قرآنی منطق ہے یہاں بہت ہی اہم بات ہے، اللہ یہ نہیں فرما رہے تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں تم نے اسی کتاب کو توڑا جس کے حامل ہونے پر تم فخر کرتے ہو، اسی لیے کتاب داری دلیل نہیں بلکہ کتاب پر عمل ہی اصل دلیل ہے۔ اس آیت کا جو خلاصہ نکلتا ہے آیت 83 کا وہ یہ ہے، یعنی یہود کے اس گمان پر پہلی ضرب لگاتے ہیں کہ محض کتاب اور شریعت کا حامل ہونا نجات کی ضمانت نہیں جب تک اس میثاق کی پاسداری نہ کی جائے جو اسی کتاب نے ان پر عائد کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔